نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین، پیغام رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں قاری شاہد افضال رضوی، اور ہم رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں رمضان المبارک کے متعلقہ مسائل اور موجودہ حالات کے تناظر سے جو مسائل ہیں ان کی آپس میں مطابقت اور تطبیق اور اسی تناظر میں بات کیا کریں گے۔ آج ہم فضائل رمضان اور روزہ کے فضائل کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد گرامی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ کریم جل مجدہ نے روزوں کی فرضیت کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا اور ہماری دلجوئی کے لیے ساتھ یہ بات کر دی کہ یہ رمضان کے روزے صرف تم پر ہی فرض نہیں کیے گئے، مختلف ایام اور مختلف طریقہ کار سے سابقہ امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، اور اس کا بنیادی جو مقصد ہے وہ اللہ کریم نے بیان فرما دیا۔ اس لیے روزے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہیں تقوی کا حصول ہو جائے۔ اور تقوی ایک ایسی چیز ہے، جب کسی بھی مسلمان کو کامل تقوی نصیب ہو جاتا ہے تو بڑی ساری پریشانیوں کا حل ہو جاتا ہے۔ تقوی کا معنی یہ ہے بچنا، گناہوں سے بچنا اور خلاف شرع کاموں سے بچنا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی تعمیل کرنا، جس طرح اللہ چاہتا ہے ویسی زندگی گزارنا، یہ سب تقوی میں آتا ہے۔ اور رمضان المبارک کا ماہ مقدس ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یعنی متفق علیہ حدیث ہے، جس کو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب رمضان آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور شیاطین اور سرکش جنات زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، یہ ترمذی شریف اور ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن قید کر لیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اور ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے اللہ کریم کی طرف سے، ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اے خیر طلب کرنے والے متوجہ ہو، اور اے شر کے چاہنے والے تو باز رہ۔ اور کچھ لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ہر رات ہوتا ہے، یعنی ہر رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے بڑے سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ کریم رمضان کی برکت سے جہنم سے آزادی عطا کر دیتا ہے۔ اور رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی خاص برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ تمام برکتیں اور رحمتیں جو ایک مسلمان کو اللہ رب الجلال کی طرف سے نصیب ہوتی ہیں، اس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف جگہ پہ ذکر کیا ہے، کیونکہ روزہ بذات خود اللہ کی بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صوم جنہ، روزہ ایک ڈھال ہے۔ جس طرح جنگ میں لڑنے والا ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں ڈھال پکڑتا ہے، تلوار سے وار کیا جاتا ہے اور ڈھال سے دشمن کا وار روکا جاتا ہے، تو روزہ جو ہے یہ مسلمان کے لیے، مومن کے لیے ڈھال ہے۔ کس چیز سے؟ شیطان سے بچنے کی ڈھال، برائی سے بچنے کی ڈھال، نفس امارہ کے شر سے بچنے کے لیے ڈھال۔ تو گویا کہ رمضان المبارک کی برکت سے مسلمان بڑے سارے گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں حاصل کرتے ہیں۔ بہقی شریف میں ایک طویل روایت ہے جس کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخر میں واعظ فرمایا، یعنی جب شعبان المعظم کا ماہ مبارک گزر رہا تھا اور رمضان المبارک کا ماہ مقدس آ رہا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واعظ فرمایا اور فرمایا ہے لوگوں، تمہارے پاس عظمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ آ رہا ہے، وہ مہینہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں اور اس کی رات میں قیام نیکی ہے۔ جو اس میں نیکی کا کوئی کام کرے تو ایسا ہے جیسے کسی اور مہینے میں اس نے فرض ادا کیا، اور جو اس میں فرض ادا کرے تو ایسا ہے جیسے اس نے عام دنوں میں 70 فرائض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں روزہ کے فضائل بیان فرمائے اور ترغیب دلائی اس ماہ مقدس کا احترام کرنے کی، روزے رکھنے کی، اللہ کی عبادت کرنے کی، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ترغیب بھی دلائی ایک دوسرے کا روزہ افطار کروانے کی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کوئی کسی دوسرے مسلمان کا روزہ افطار کروائے گا تو اس کو ویسا ہی ثواب ملے گا جس طرح روزہ دار کو روزہ رکھنے کا ثواب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے عرض کیا گیا، کسی نے عرض کیا کہ حضور اگر ہم افطاری کے لیے سامان نہ پائیں، ہم ایسا سامان نہیں پاتے کہ جس سے کسی کا پیٹ بھر کے کسی کو کھانا کھلا سکیں، روزہ افطار کروا سکیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال رحمت کا مظاہرہ فرماتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک خرما یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے پانی پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ یعنی جس نے کسی کی افطاری کروائی، چاہے ایک گھونٹ پانی پلا کے کروا دی، دودھ کا ایک گھونٹ پلا کے افطاری کروا دی،
یا ایک خرما ایک کھجور کھلا کر افطاری کروا دی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بہت بڑا اجر بیان کیا ہے کہ اس کو ایسے ہی ثواب ملے گا جس طرح روزہ دار کو ثواب ملے گا، اور روزہ دار کے ثواب میں سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ اور جو کوئی کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلائے گا یا کھلاتا ہے، افطاری کرواتا ہے یا کروائے گا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا تو اتنا اجر ہے کہ اللہ کریم میرے حوض سے یعنی حوض کوثر سے اس کو پانی پلائے گا اور پھر وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ آج کے حالات کے تناظر میں یہ بات بڑی اہم ہے۔ آج پوری دنیا کورونا وائرس کی زد میں ہے اور بڑے سارے لوگ، مزدور طبقہ، فیکٹریوں اور ملوں میں کام کرنے والے بڑے سارے لوگ ایسے ہیں جو بے روزگار ہو کر گھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگرچہ حکومت بھی اپنے تئیں ان کی مدد کر رہی ہے۔ ایک طرف تو ہمارے وہ بھائی جو بے روزگار ہیں انہوں نے روزے رکھنے ہیں، ایک طرف تو ان کی خدمت اور ان کی ہیلپ ضروری ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رضا کا کتنا بڑا موجب ہے، کتنا بڑا سبب ہے کہ ہم ان کے لیے افطاری کا، سحری کا انتظام کریں اور وہ اجر بھی پائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ دار کو افطاری یا سحری کروانے والے کے لیے بیان کیا۔ اور اس میں میں یہ بھی گزارش کروں گا حالات کے تناظر میں کہ جس طرح عام طور پر رمضان المبارک میں اجتماعی افطاریاں کروائی جاتی ہیں، چونکہ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو کورونا وائرس کی زد سے محفوظ رکھنے کے لیے جو سوشل ڈسٹینس ہے یہ بھی ضروری ہے، جو حفاظتی اقدامات ہیں وہ بھی ضروری ہیں۔ تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا اپنے تمام ناظرین سے کہ اجتماعی افطاریوں سے گریز کیا جائے اور اپنے محلے میں، اپنی گلی میں، اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے سٹی میں اپنے قریب ترین لوگوں کو دیکھیں، خاص طور پر وہ لوگ جو ان دنوں میں عارضی طور پر بے روزگار ہیں، ان کے لیے سحری اور افطاری کا انتظام ان کے گھر پہنچایا جائے تاکہ اجتماع سے بھی اجتناب ہو سکے اور روزہ رکھنے والوں کے لیے سحری اور افطاری کا انتظام بھی ہو سکے، اور اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں بہت زیادہ یقیناً اجر عطا فرمائے گا۔ ایک تو ہمارا آپس میں جو سوشل معاملہ ہے یہ بھی حل ہو جائے گا، اور دوسرے نمبر پر اللہ کے اجر کا بھی سبب بن جائے گا۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ رمضان المبارک کا یہ ماہ مقدس ہمارے پاس رحمتیں لے کر، برکتیں لے کر ہمارے پاس تشریف لایا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کی رضا کا حصول جو ہے اس کو ممکن بنانا چاہیے، اور اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے خاص طور پر رمضان المبارک میں ان کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔